میرے بچے کو ایک بار انہوں نے گاڑی میں اٹھایا اور مجھے فون کیا کہ ابھی سارا قصہ ختم کر دو، ادروائز ہم آپ بچے کو ابھی ادھر سے لے جائیں گے. اور میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر ٹیسٹنگ کے اندر میں نے گھر شفٹ کیا. میں اپنے بچے کو اپنے اور شہر میں بھیجا 2-3 مہینے تک. I couldn't see my children because they have power and police is کو support کرتے ہیں. ایس کی پولیس مجھے آفس سے بلایا، مجھے دھمکی دیا ڈائریکٹ. Should I tell his name? ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، آج ہیومن رائٹس میں جو ہماری مہمان ہیں عائشہ شہناز. عائشہ شہناز ترکی ہمارا جو اسلامی ملک ہے وہاں کی مستقل رہائشی تھی. وہ 90s میں وہ پاکستان تشریف لائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو پاکستانی اوریجن سے تھے. پھر وہ لاہور میں ٹھہری اور اس کے بعد عائشہ نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے بعد عائشہ نے بڑی ہمت جافشانی کے ساتھ محنت کی، اپنا بزنس سیٹ اپ کیا یہاں پہ پاکستان کے اندر لاہور میں. لیکن انفارچونیٹلی جو ان کے پارٹنر تھے انہوں نے اس بزنس کے اوپر قبضہ کر لیا. لیکن عائشہ نے ہمت نہیں. عائشہ ایک کریجیس لیڈی کے طور پر سامنے آئی اور اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. ایک باہمت خاتون ہے. آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ پاکستانی خواتین اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے. ان کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے، ہیومن رائٹس پی کے کا پیغام بھی یہ ہے کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے حقوق کی جنگ آپ لڑیں جس طرح عائشہ نے لڑی. بہت شکریہ عائشہ. آپ جب ہیومن رائٹس سوسائٹی کے آفس میں جب آپ تشریف لائے تھے، میرے سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ، تو you have since for the last 5 years you have appeared a great courageous lady اور یہ ساری آپ نے یہ جنگ کی. تو یہ فرمائیے کہ یہ کیسے ہوا؟ آپ ماشاءاللہ ایک اچھے بڑے ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھیں اور پھر آپ کے سارے بزنس کو قبضہ ہو گیا. My name is Aisha Shahnaz, as you said. I'm Turkish originally, but it's long time, actually more than my life in Turkey. I was living in Pakistan. میں اردو بات پاکستانی کہ پاکستانی کے لیے آپ اردو میں بول سکتے ہیں. میں اردو بات کر سکتی ہوں، لیکن as you said it is ایک گلابی ہے. sorry for that. لیکن وہ ہے کہ میں بات کر سکتی ہوں. as you said میں ایک پاکستانی کے ساتھ شادی کر کے شفٹ ہو گیا. I was just 19 and I have 2 children, grow up in here, Pakistan. میں تو ہسبینڈ کو فوتگی کے بعد کام شروع کیا. ظاہر ہے بہت لیڈیز سے جو مجبوری سے زندگی چلاتا ہے. I was one of them. 5 سال پہلے میرا یہ بہت سکسیسفل بارہ شو روم تھا یہاں لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم میں، جو کسی نے اس کا نام ہے کوثر اقبال نیازی، جو ایکس ڈائریکٹر آف بیت المال تھا. وہ میرا ساتھ شیئر کیا. مطلب شریک ہونے کا بات شروع ہو گیا. 2 مہینے تک چلتے رہا، گیم کھیلتے رہا اور ایٹ لاسٹ 3 مہینے کے بعد جو ہمارا شراکت چل رہا تھا وہ میرا شو روم کو قبضے کر لیا.
اور ایسے وہ قبضہ ہو گیا کہ آئی واز ان شاک بیکاز مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی آ جائے آپ کے گھر میں بیٹھتے پھر آپ کو گھر سے نکالے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آبویسلی ادھر ایک آرمی ایریا ہے, میں نے آرمی کا آفس میں گیا لیکن انہوں نے ایک جعلی اگریمنٹ بنایا تھا. تو انہوں نے آرمی والوں نے بولا بیکاز دیر از اگریمنٹ اور لیگل اگریمنٹ ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو پولیس. تو بہت پولیس تقریباً 1 سال تک میرے لیے ایون رپورٹ نہیں بناتا تھا بیکاز دے آر بلانگ ایم پی اے فیملی اینڈ بہت ریچ فیملی اینڈ یو نو پولیس ان لوگوں کا نوکر ہے, لوگ کے لیے کام نہیں کرتے, اسپیشل سمن لائک می کہ نہیں اس کا ادھر جانے والا ہے, نہیں پاور ہے, نہیں ریچ ہے. تو تھا کہ آپ سے ملاقات ہو گیا. تو it was my greatest chance actually to find someone like you. I'm so sorry. It was very. Nothing. It's please hold on. No, you are my brother and you are an angel. And this human rights society that you people are working really, it's something people like me and so many people need this because you know یہ ہمارا ضرورت ہے. بیکاز یہ جو قبضہ مافیا ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت پاورفل ہے اور قانون اینڈ پولیس اس کو سپورٹ کرتے ہیں. 4 سال کے آپ کورٹ کچہری پولیس میرے لیے آپ ڈرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے کہ ایون بہت ہائی لیول آف جوڈیشنری میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. یہ ایک فون سے سب کچھ مطلب ایون فورینسک رپورٹ ضائع ہو جاتا ہے. سو آئی ایم اسٹل فائٹنگ. ایسے نہیں ہے کہ میرا فائٹ ختم ہو گیا ہے, ابھی تک فائٹ چلتے رہتے ہیں اینڈ چلتے رہے گا بیکاز آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. آپ بہت بہادر ہیں, ہم نے دیکھا ہے آپ کی جنگ میں, اور ہیومن رائٹس سوسائٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی جنگ لڑے گی. لیکن اس سارے عرصے کے دوران آپ کو کبھی کبھی خوف محسوس ہوا ہے ان لوگوں سے؟ So many times. یہ لوگ میرا لیکن آپ تو اتنی بہادر ہیں, آپ دیکھیے اتنی بہادر ہیں, آپ نے یہ جو ہے بہادر ہیں, آپ کی طرح جو ہم چاہتے ہیں جو پاکستان کی خواتین ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے آگے آئیں, اپنے وہ تو آپ نے اس کو کیسے فیس کیا؟ It was so difficult, you know. جب ایک خاتون 2 بچے کے ساتھ رہتے ہیں, میں نہیں بولتی ہوں یہ غریب ملک میں بیکاز یہ ہے میرا ملک, ابھی میں پاکستانی ہوں, لیکن so many times انہوں نے ایون اٹیک کر دیا, پولیس کے تھرو سے مجھے دھمکیاں دیا. میرے بچے کو ایک بار انہوں نے گاڑی میں اٹھایا اور مجھے فون کیا کہ ابھی سارا کیس ختم کر دو, ادروائز ہم آپ کے بچے کو ابھی ادھر سے لے جائیں گے. اور میں نے بولا ٹھیک ہے. پھر ٹیسٹنگ کے اندر میں نے گھر شفٹ کیا, میں اپنے بچے کو کوئی اور شہر میں بھیجا. 2-3 مہینے تک I couldn't see my children because sorry بہت ڈیفیکلٹ تھا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ because they have power and police اس کو سپورٹ کرتے ہیں, you know. یہی ہمارے سسٹم کا المیہ ہے. ایس ایس کی پولیس مجھے آفس میں بلایا, مجھے دھمکی دیا ڈائریکٹ. should I tell his name? No, Okay. مطلب بہت اونچا ان لوگوں کا ہاتھ ہے, لیکن فائٹ ہونا چاہیے. مافیا ہے, I cannot let them win. یہ کوثر نیازی, کوثر اقبال نیازی بیت المال کا ڈائریکٹر تھا. آپ سوچیں کہ اس بیت المال کو کتنا اس نے لوٹ مار کیا ہوگا, اور بیت المال یتیم بچے اور بیوہ عورتوں کا ہے جیسے کہ میں اور میرا بچے کا. جی ہاں, اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر اس نے ایک انڈیپینڈنٹ خاتون کے ساتھ اس نے یہ کیا, اس پہ قبضہ کیا, تو وہ جو اس کو
اس کی کسٹڈی میں چیزیں ہیں آلریڈی, جو غریبوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے, وہ یہ معاملات ہوتے ہیں, یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ایک بڑا کویسچن مارک ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی پاکستانی خواتین کو, جو پاکستان کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری جو پاکستانی خواتین ہیں وہ ایک فیئر میں زندگی گزارتی ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, وہ آواز بلند نہیں کر پاتی. آپ نے ایک ہمت باندھی, آپ باہر نکلی. تو کیا ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جیسے جو برے لوگ ہی ہوں سوسائٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے؟ میں آپ کو بولوں, جیسے کہ میرا فائٹ اس مافیا کے ساتھ شروع ہو گیا, so many people مجھے ہراس کر دیا, وکیلوں نے ہراس کیا, پولیس نے ہراس کیا, ہیومن رائٹ سوسائٹی میں آنے سے پہلے. یس ایگزیکٹلی. اور جیسے کہ آپ سے ملاقات ہو گیا, یہ ہیومن سوسائٹی خاص طور پر اشتیاق چودھری, یو آر اینجل, میں اس کو بولوں ہمیشہ I'm nothing, I'm very weak person, یہ سارا ہراسمنٹ بند ہو گیا, اور میں نے یہ میسج دینا ہے خواتین کے لیے خاص طور پر کہ آپ مت ڈریں. اشتیاق چودھری یہ کہ لیکن اس کی طرح لوگ ملے گا, ایسے نہیں ہے کہ سارا سوسائٹی خراب ہے, سب خراب ہے, سب خطرناک ہے, ہراس کرے گا مدد کرنے کی جگہ میں, نہیں ایسے نہیں ہے, اچھا لوگ بھی ملتا ہے. اینڈ ایسے کہ انسان خود بریو ہونا چاہیے. اگر کہ آپ بریو ہے, راستہ خود کھولے گا, اللہ راستہ کھولتا ہے, اور اس طرح لوگ مل جائے گا. صرف یہ ہے کہ آپ خاموش نہیں بیٹھو. اگر کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, خاص طور پر خواتین کے لیے, جو آٹومیٹکلی مطلب جب آپ بولتے ہیں خواتین مطلب اس کو 50% رائٹس ختم ہے, اور 50% the rest جو آپ کے ساتھ ہے مافیا لوگ, جیسے کوثر نیازی آتا ہے اس کو برباد کرتے ہیں. لیکن اچھا لوگ بھی ملتا ہے, جیسے کہ مل گیا میرے راستے میں, اللہ اس انجیل کو میرے سامنے رکھ دیا. آپ ہیومن سوسائٹی, ہیومن رائٹس کا ہر پرابلم ہے آپ کا رابطہ کریں, بیکاز اشتیاق چودھری کی طرح لوگ یہاں بیٹھا ہے اور ضرور ہیلپ کرے گا. ایون یہ گروپی پچھلے 4 سال سے یہ بندے مجھ سے نہیں مانگے, یہ گروپی میں نے اس کو نہیں دیا, نہیں تھا ایکچولی, اور اس نے نہیں مانگا, اور اکیلا آپ نے پیسے سے میرا جائن کو لگ رہی ہے یہ مافیا کے ساتھ. I am so thankful. بہت شکریہ. Real credit goes to our mentor SM Zafar, who established this society جو 1978 میں. ناظرین, آپ عائشہ شہناز ایک بہادر خاتون کی آپ نے داستان سنی, دیکھی, اور انہوں نے جو پیغام دیا, جو میسج دیا پاکستانی خواتین کو, وہ ہماری تمام بہنوں کے لیے ہے, ہماری بیٹیوں کے لیے ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, اور ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں وہ آواز بلند نہیں کر سکتی. آپ عائشہ نے جو الفاظ کہے ہیومن رائٹس سوسائٹی کے لیے, میں ان کا شکر گزار ہوں. جو میرے لیے کہا, میں انتہائی میں لائق نہیں سمجھتا خود کو ان الفاظ کا مستحق. ان کا بڑا پن ہے ان کی, لیکن یہ سب کا کریڈٹ ہمارے مینٹر جو ہیں, ہماری سوسائٹی کے چیئرمین SM ظفر صاحب کو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہمارے صدر ہیں سوسائٹی کے, ہیومن رائٹس سوسائٹی کے, عاصم ظفر صاحب, جو SM ظفر صاحب کے بعد جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, ہمارے سیکرٹری جنرل AM شکوری صاحب. ساری یہ ٹیم ورک ہے جو ہے صرف ایک اشتیاق چودھری. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بیسیکلی, اور آپ جب بھی کہیں محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, کسی ادارے کی طرف سے خلاف ورزی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو بھی قانونی اور مدد آپ کی کرنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, عائشہ
جو ٹرکش خاتون تھی، ٹرکی کی رہنے والی تھی، جو پاکستان میں آئی اور جن مشکل حالات کا اس نے سامنا کیا وہ آپ نے دیکھے بھی ہیں، اور عائشہ کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے صدر جناب عاصم ظفر صاحب. ہم جاننا چاہیں گے کہ عاصم ظفر صاحب چونکہ صدر ہیں اور ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی واحد ہے سوسائٹی جو عائشہ کے ساتھ کھڑی ہوئی مشکل حالات میں اس کی قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. سر یہ عائشہ خاتون جو ہے اس کی سٹوری بڑی دردناک ہے. وہ اگر دیکھیں تو اگر ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان 2015 میں اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو وہ بیچاری اسی طرح دھکے کھا رہی ہوتی ہے سسٹم کے اندر. تو آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو جو ان کی سٹوری ہے یہ انوکھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس طرح کی بہت سی خاتون ہیں اور بہت سے ایسے خاندان ہیں اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو اسی معاملے میں اسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں، شاید سے بہتر یا سے ورس حالت میں ہوں. ہیومن رائٹس سوسائٹی کا مقصد جو ہے نا جی وہ یہی ہے جو عائشہ کے جو کیس کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی جو اور باقی خاتونیں ہیں، جو ایسے اور خاندان ہیں جو اس ٹائپ کے مسئلے میں پھنسے ہیں، ان کے لیے بھی ہم ایک آواز ہیں اور ہماری آواز اس چینل کے تھرو ہر جگہ پہنچنی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی انوالومنٹ، کوئی آپ کے ساتھ ایسے ہراسمنٹ یا ایسی کوئی پرابلمس آ رہی ہیں تو آپ ہماری سوسائٹی کے ممبران سے رجوع کریں، ہمارے آفس سے رجوع کریں، ہمارے سیکرٹری صاحب سے بات آئیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عائشہ بی بی اکیلی نہیں ہے. عائشہ بی بی جب ہمیں آئیں تو وہ اس کے ساتھ جب سوسائٹی کھڑی ہوئی تو ایک پوری طاقت اور پوری ہمت اور پوری جیسا آپ کی فورم ہے اس طرح وہ پورا فورم جاگا اور جہاں تک ان کی آواز پہنچی ان کے ساتھ لوور کورٹس میں اور ہائی کورٹس میں جس نے بھی آواز سنی ان کے ساتھ ان کی حمایت میں. تو یہ عائشہ بی بی کا اسٹرگل اگر آپ دیکھیں تو بڑا ایک 2009 سے لے کے 2015 میں جب ہمارے پاس آئیں جی کس حالات میں تھی اور 2015 سے لے کے آج تک جو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جہاں جہاں ان کی ہیلپ کی ہے وہ ایک مثال ہے جی. اور وہ ایک مثالی کردار ان کا بھی ہے. ان کی بھی آپ جو اگر آپ داستان سنتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کتنی ہی نیگیٹو چیزیں ہیں، ہماری سوسائٹی میں کتنے پرابلمس ہیں اور وہ پرابلمس ایک جو ٹرکش جو ہم جن کو سمجھتے ہیں ہمارا بھائی اور اپنی بہنیں سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چیز اگر ہو رہی ہے تو کس کس کے ساتھ نہیں ہوگا. بلکہ سر اس حوالے سے جیسے وہ فارن ہیں تو ہمیں ایک پیغام میسج ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فارنر ہیں یا پاکستان کے اندر تو ان کے ساتھ تو ویسے ہماری سوسائٹی کو چاہیے یا جنرل پبلک کو کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. بڑا ہماری انفارچونیٹ ایسی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے کہ ہم ایک عورت جو بیچاری کام کرنا چاہتی ہے، جو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، ان کے لیے ہم رکاوٹیں بنتے ہیں، ہم راستے نہیں کھولتے، دروازے بند کرتے ہیں اور اپنی پرسنل یوز کے لیے، اپنی پرسنل ہراسمنٹ کے لیے، اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے وہ ہم یوز کرتے ہیں اس بیچاری اس کی مجبوری کو. تو یہ بڑے بہت غلط بات ہے اور بہت ہمیں اس چیز کے اوپر ایک ہم تو اس طرح ہر سیمینار بھی کرتے ہیں، ہم عورتوں کو ہم نے بکس بھی لکھی ہیں کہ آپ کے حقوق کتنے ہیں، آپ کہاں کہاں تحفظ لے سکتے ہیں، کہاں کہاں جا کے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور کس فورم پہ جا کے آپ اپنے لیے مدد مانگ سکتے ہیں. تو یہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ عائشہ کا کیس از ناٹ یونیک، ایسا اکیلا کیس نہیں، ایسے اور بہت سے کیسز ہوں. ہم ان سب کے ساتھ ہیں کھڑے اور ان سب کے ساتھ ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. انسانی حقوق آپ کو ایک جذبہ چاہیے جی بالکل، اس کے لیے ایسے پیشن کے بغیر نہیں، پیشن کے بغیر اس لیے آپ تو خیر بالکل کوئی فیس نہیں لیتے آپ جی آپ نے کوئی مفت سب کا کام کیا ہے. تو یہ ایک پیشن کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہم اپنا سرمایہ، اپنا ٹائم، اپنا وقت استعمال کر کے اپنے وقت، اپنے بچوں کا وقت ظفر صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ہماری تربیت اس طرح. جی ظفر صاحب کو تو ابھی تک وہ کرے جی بالکل، اور وہ ان کا تو جو اگر وہ ویسے فزیکلی نہیں دے سکتے تو ان کا جو باقی سپورٹ ہے، مورل سپورٹ ہے، وہ فائنینشیل سپورٹ ہے، وہ ابھی تک جاری ہے. جی بالکل، اور ہمیں بھی نہیں پتا جی ایسے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کہاں وہ سپورٹ جاتی ہے، کہاں نہیں جاتی. تو یہ اللہ کا دین ہے
اور جیسا بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ کی مینٹل جو آپ کی سیٹسفیکشن ہے جب آپ ایسے کام کرتے ہیں تو اس سے پیسے سے نہیں آپ کو توڑ سکتے. جی ایسے اس کا کوئی یہاں پہ نہیں کوئی صدا نہیں ہے, جیسے کوئی معیار ہی کوئی نہیں ہے. جی تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں سب کو ہمت دی ہے کہ ہم اس کو بنائیں اور لوگوں کی مدد کریں, ہمت کریں. تو اس سب کا آپ سب کا کریڈٹ جاتا ہے اس میں. ہماری سوسائٹی کے جتنے ممبرز ہیں ان کی ایفرٹ ہے, ان کی پرسنل ٹچ ہے, ان کا پرسنل ہر جگہ جا کے بات کرنا. بڑے بڑے اچھے نام ہیں اور ہر جگہ جا کے جب ہیومن رائٹ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات سنتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ایک ہے. تو یہ آئی ایم شیور جو عائشہ بی بی کا کیس ہے یہ ایک مثالی کیس ہے اور اس مثال کے اوپر اور سے لوگ بہت آپ کے ساتھ انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان. ناظرین, پیغام بھی انہوں نے دیا کہ آپ بھی اگر دیکھیں کسی جگہ پہ بھی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہے, کسی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کسی بھی جگہ ہو رہی ہیں, تو آپ ہیومن رائٹس پی کے ساتھ رابطہ کریں. اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں, میسج کنوے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان انسانی حقوق کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گی. بہت شکریہ.